اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور مختلف فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کنٹینیوسلی ہمارا ویسے تو ٹاپک یہ چل رہا تھا کہ عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھا جائے، اور مختلف پھر عقائد بھی ہم نے کچھ دلائل کے ساتھ ذکر کیے تھے. جتنا یہاں پر قلت وقت بھی ہمارے دامن گیر ہے، اس میں جتنے مسائل ہو سکتے ہیں وہ ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ کچھ سوالات چونکہ ابھی ہمارے پاس آئے ہوئے تھے تو پہلے ان سوالات کو لے لیتے ہیں، تو انشاءاللہ بیان عقائد کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے. ایک کویسچن یہ تھا کہ دوستی کا معیار شرع کیا ہے، کس طرح کے دوست کو دوست بنایا جائے. دیکھیں، اس میں تھوڑا سا کلام تو میں پچھلے اپنے ایک پروگرام میں بھی کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اور ترمذی کی یہ روایت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پرہیزگار کو اپنا دوست بناؤ اور پرہیزگار کو ہی کھانا کھلاؤ. تو یہ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیزگاری کو دوستی کے لیے بنیاد قرار دیا ہے کہ صرف پرہیزگار کو اپنا دوست بناؤ. اور یقینی سی بات ہے کہ پرہیزگاری اسی کو حقیقی طور پر حاصل ہوگی جو علم دین سے مزین ہوگا، کیونکہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ کس چیز کو اختیار کرنا چاہیے اور کس کو چھوڑنا چاہیے. گویا کہ اس میں ضمناً اشارہ ہے کہ صاحب علم بھی ہونا چاہیے. اور یہ لازم سی بات ہے کہ پرہیزگاری پھر یہ تو نہیں کہ ایک آدھ دفعہ کوئی جھوٹ کا موقع آیا کہ بول سکتے تھے، آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، پھر دوسرے مقام پہ بہت سارا جھوٹ بول دیا. تو ایسے شخص کو پرہیز کرنے والا نہیں کہتے کہ ایک آدھ دفعہ کسی چیز کو ترک کر دینا، بلکہ عادت بنانی ہوگی کہ جب کوئی شخص اپنے علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے پرہیزگاری کی نعمت عطا فرماتا ہے. متقی کا لقب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ پاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرہیزگاری کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑی اہمیت ہے، اور پرہیزگار بھی وہ جو اپنے علم کے تقاضے کے مطابق دائمی طور پہ عمل کرے. ایسے شخص کو دوست بنانے کا حکم ہے. تو اب یقیناً آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ایسے کہاں سے آدمی تلاش کریں، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو علم دین سے مزین ہوں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہے ہوں اور استقامت سے عمل کر رہے ہوں. تو بات بالکل آپ کی معقول ہے. دوست تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو آپ اس کو اپنے تمام تر راز، اپنے دل کے قلبی احوال اس کو آپ بتا سکیں، اور اس سے کوئی بات چھپائے نہیں. اپنے مال پر جتنا اپنا حق سمجھتے ہیں اس کا حق بھی اتنا ہی سمجھیں. اتنا جب گہری کسی کے ساتھ دوستی رشتہ ہو جاتا ہے، اکثر ہم اس کی صحبت میں بیٹھنے لگ جاتے ہیں، تو وہ حقیقتاً دوست ہوتا ہے. تو اگر آپ کو پرہیزگار دوست نہیں ملتا تو پھر آپ دوست نہ بنائیں، بلکہ جیسے ہمارا عموماً ہوتا ہے، ہم جا کے ملاقات کرتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنے خیالات، افکار، سوچ، فکر شیئر کرتے ہیں. اس حد تک آپ تعلق رکھیں، دوست نہ بنائیں. دوست کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کے پاس بہت زیادہ اٹھے بیٹھیں، اپنے قلبی احوال، اپنے راز اس کو بتائیں. یہ چیز نہ کریں، کیونکہ جو غیر پرہیزگار ہے، غیر متقی ہے، وہ نادانستگی میں کبھی نہ کبھی آپ کو نقصان پہنچائے گا کہ آپ اعتماد کر کے اس کو اپنا راز بتا دیں گے، اور کبھی اگر اس کا دماغ گھوما اور وہ آپ سے ناراض ہوا تو پھر وہ تمام باتیں کسی اور کو بتا دے گا. ایک بزرگ تھے، ان کا اپنی زوجہ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا تو کسی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، ذرا ہمیں بتائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری بیوی ہے، اور کیا میں اپنی زوجہ کے تمام معاملات تمہیں بتاؤں. وہ چلا گیا. پھر کچھ عرصے بعد سپریشن ہو گئی، تو پھر وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ اب تو جدائی ہو گئی ہے، اب تو وہ آپ کے لیے ایک مثل اجنبیہ ہے، تو اب آپ بتا دیں کہ وہ کیا مسئلہ ہوا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک اجنبی عورت کے بارے میں تمہارے سامنے کلام کروں. تو یہ جو ہے ایک راز کی حفاظت والا معاملہ، یہ بہت ہی کم ہوتا ہے. تو اس لیے ایک تو ایسے اچھے دوست کو تلاش کریں، اور پھر جس کی صحبت میں آپ اکثر رہنا چاہتے ہیں، دوستی نہیں لیکن رہنا چاہتے ہیں،
اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو کوئی راز کی بات بتائیں اور دیکھیں کہ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اسی طریقے سے اسے غصے میں لائیں کسی وجہ سے، اور پھر دیکھیں کہ غصے کی حالت میں وہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے. اگر وہ جہالت پر اتر آئے، مار پیٹ گالی گلوچ شروع کر دے، تو اس کا مطلب وہ دوستی کے قابل نہیں ہے. تو بہرحال اچھے سے انسان کو دوست بنانا چاہیے، کیونکہ دوست کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ دوستی کرو تو پہلے دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، کیونکہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست کے دین پر ہونے کا مطلب اس کی عادات، اس کی اطوار، اس کے اخلاقیات آہستہ آہستہ ہم میں بھی سرایت کر جاتے ہیں، ان چیزوں کو ہم بھی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے اور برے کی صحبت برا بناتی ہے. خصوصاً بچیوں کو، لڑکیوں کو اپنی دوستی پہ بڑی گہری نگاہ رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کی دوستی اکثر ان کی آگے جو ایک پریکٹیکل لائف شروع ہونے والی ہوتی ہے، جس کو ہم ازدواجی زندگی بھی کہتے ہیں، اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. ذرا بھی اگر کسی ایسی لوز کریکٹر کو اپنا دوست بنا لیا تو اس کی صحبت سے بچیوں پہ بھی منفی اثر مرتب ہوتا ہے، اور پھر کوئی حرکت ہو جاتی ہے، کوئی غلط کام ہو جاتا ہے اور کسی کے پاس وہ راز چلا جاتا ہے، تو آگے زندگی بہت زیادہ دشوار ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ازدواجی زندگی چل نہیں پاتی ہے. اس لیے ذرا اس پہ توجہ کریں. ایک کویسچن دوسرا یہ تھا کہ پیر کامل کی شرائط کیا کیا ہیں. اس پہ میں کلام کرتا ہوں، لیکن ایک کالر منتظر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ پیر کامل کی کیا شرائط ہیں. دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک پیر، ایک اس کا کامل ہونا. تو پہلے پیر کی شرائط میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کس شخص کو اپنا پیر بنانا چاہیے. پیر کو مرشد بھی کہتے ہیں. مرشد ارشاد سے نکلا ہے. ارشاد کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا. تو مرشد وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے دامن کو ہم تھام لیتے ہیں، جس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، جس سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہدایات دیں گے ہم اس کے تقاضے کے مطابق، ان ہدایات کے مطابق عمل کریں گے. گویا کہ ہم اپنے اخروی معاملات ان کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور مقرب بنانے کے سلسلے میں آپ ہدایات فراہم کریں، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے. تو آپ سوچئے کہ جو شخص آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، یقینی سی بات ہے کہ اس میں کچھ اوصاف ہونے چاہیے. تو اس لیے اکابرین نے بیان فرمایا کہ پیر میں کم از کم 4 شرائط تو آپ ضرور دیکھیں، تب وہ بیعت کے قابل ہے کہ اس سے بیعت ہوا جائے. اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو تو پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کا مطلب اپنے آخرت کی بربادی ہے، کیونکہ وہ ڈبے پیر ہوں گے، جعلی قسم کے پیر ہوں گے اور وہ آپ کو تباہ کریں گے. اور یہ وہ ٹولہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اچھے نیک پرہیزگار متقی اور واقعی لائق تقلید مشائخ کو بدنام کرنے والے ہیں. ہر فیلڈ میں کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں اور اس فیلڈ میں بہت زیادہ کالی بھیڑیں گھس چکی ہیں، اس لیے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ پہلی بات کہ وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. اس کے تمام عقائد جو ہمارے اکابرین کے عقائد ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، بالکل ان کے مطابق ہونے چاہیے، اس سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے. تو عقیدہ درست ہو، وہ اپنے عقائد بما دلائل جانتا ہو. یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا نہیں سنے سنائے عقیدے اختیار کر لیے، عقائد بما دلائل جانتا ہو. نمبر 2، صاحب علم ہو. اتنا اس کے پاس علم ہونا چاہیے کہ اپنے تمام عقائد کو دلائل کے ساتھ سمجھ سکتا ہو. اس کے علاوہ جو اس کی اپنی ضرورت کے مسائل ہیں وہ خود کتابوں سے نکال سکتا ہو. اتنا کم از کم کتابوں سے نکال سکتا ہو. ذہن میں ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ اتنی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. اور اپنی ضرورت کے مسائل عبادات سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں. اس پہ نماز فرض ہے پیر صاحب پہ، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، حج فرض ہو گیا، تو ان تمام کے مسائل. پھر نماز کے لوازمات میں آپ دیکھیں غسل ہے، تیمم ہے، موضوع پر مسح وغیرہ ہے، وضو ہے. پھر طہارت کے مسائل ہیں، کپڑے پاک کرنا، پھر پانی کی اور نجاستوں کی پہچان. یہ تمام مسائل ان کو اچھی طرح آنے چاہیے. اسی طرح جو باہم معاملات ہیں، اگر وہ کاروبار کرتے ہیں یا خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کے مسائل آنے چاہیے. اجارے کے مسائل ان کو معلوم ہو. اگر شادی شدہ ہیں تو پھر بیوی سے متعلق تمام تر مسائل. تو یہ صاحب علم آدمی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ خود جاہل ہوگا تو پھر دوسروں کو کیا وہ راہ دکھائے گا. اس پر کلام کرتے ہیں. ایک کالر منتظر ہے. السلام علیکم. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ جس کا دامن تھامنا چاہیں، جن کو اپنا مرشد یا پیر بنانا چاہیں، نمبر 1 وہ صحیح العقیدہ ہونے چاہیے.
نمبر 2 صاحب علم ہو، اور صاحب علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام عقائد بما دلائل جانتے ہوں اور اپنی ضرورت کے تمام مسائل یا تو ان کے ذہن میں ہوں یا کم از کم وہ کتابوں سے دیکھ کر از خود نکال سکتے ہوں، گناہوں کی ان کو مکمل طور پہ معرفت حاصل ہو۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسرا یہ کہ وہ ظاہری طور پر بعمل ہوں، باشرع ہوں، اعلانیہ کوئی بھی گناہ نہ کرتے ہوں، یہ ضروری ہے، اعلانیہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں۔ اور چوتھا ہوتا ہے کہ ان کا شجرہ متصل ہو۔ شجرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے خلفاء میں سے کسی کو خلافت دی، یعنی آگے بیعت کی اجازت دی، انہوں نے آگے کسی کو، انہوں نے آگے، اس طرح سے بزرگوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو اس پیر تک پہنچے گا، تو یہ متصل ہونا چاہیے، درمیان سے کوئی بزرگ نکلے ہوئے نہ ہوں۔ تو یہ چوتھا تو عموماً لوگ نہیں پہچان پاتے، لیکن پہلی 3 شرائط جانی جا سکتی ہیں، اور یقینی سی بات ہے اس کے لیے کچھ عرصہ ان کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو لینا چاہتے ہیں تو صحبت میں رہیں، اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو آپ کی خدمت پہ گزارش کر رہے تھے کہ پیر کی جو شرائط ہیں وہ یہی ہیں کہ صحیح العقیدہ ہونے چاہیے، نمبر 2 اتنا علم رکھتے ہوں کہ تمام عقائد بما دلائل جانتے ہوں، اور اپنی ضرورت کے تمام جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں ذہن میں ہوں ان کے، یا پھر وہ کتابوں سے نکال سکیں، اور مکمل طور پہ ان کو گناہوں کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ان کا ظاہر بالکل باشرع ہو، بعمل ہو، اور اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں۔ چوتھا ان کا شجرہ متصل ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں جب ہم دنیاوی لحاظ سے کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثلا ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں، اسکول کالج جوائن کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور ہم کسی کوئی فیلڈ میں جا کر کچھ کورسز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو بہترین شخص کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہیں اور اس کے لیے اپنا کسی کو روحانی استاد مقرر کرنا چاہیں تو اس کے انتخاب میں کس قدر احتیاط چاہیے۔ ہم عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کی تعداد بہت زیادہ دیکھی، کسی کی لچھے دار گفتگو دیکھی، کسی نے اپنا ظاہری حلیہ بڑا پرسرار اور مطلب اٹریکٹیو قسم کا بنایا ہو، اور کسی کے جو متبعین ہوتے ہیں، کچھ بچے جمہورے ہوتے ہیں 4-5، وہ تعریفیں بیان کر رہے ہوں، کوئی خواب وغیرہ بیان کر دیں، ہم کہتے ہیں بس اس سے ہمیں بیعت ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہم نے آپ کو شرائط بتائیں اس کے مطابق کسی کو منتخب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرامت اگر ہمیں نظر آ جائے تو ہم اس پیر کی بیعت کر لیں گے، حالانکہ کرامت مطلب اس وقت تک قابل قبول نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ شخص متبع شریعت نہ ہو، ورنہ اگر اس سے کوئی اس قسم کا فعل سرزد ہو جس کو عام طور پہ لوگ کرامت کہتے ہیں، وہ کرامت نہیں استدراج ہوگا۔ یعنی اگر وہ بے عمل ہے، بے نمازی ہے، اور اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے، اور پھر کوئی ایسی چیز اس سے ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ کرامت نہیں کہلائے گی، وہ استدراج کہلائے گی۔ اسی لیے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے، ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی مکھی بھی کر سکتی ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر عمل پیرا ہوا جائے، یہ ہے کمال۔ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم کسی شخص کی اس طرح ہمیں لگے کہ یار اس کو ہمیں اپنا پیر بنانا چاہیے، تھوڑا بہت اس کی صحبت میں رہیں، اس کو واچ کریں، ان کے عقیدے وغیرہ ان سے کویسچن کر لیں 2-4، تاکہ وہ آپ کو عقیدہ سمجھائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کس قسم کے عقائد ہیں، پھر ان کے ظاہر کو دیکھیں، پھر ان کے اطراف میں ماحول کو دیکھیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گالی گلوچ کرتے ہوں، تصویریں بڑی بڑی لگائی ہوں، اور عورتیں بے پردہ ان کے سامنے بیٹھتی ہوں، داڑھی پوری نہ ہو، نماز نہ پڑھتے ہوں، اور کہتے ہوں جی روحانی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ بالکل بیعت کے قابل نہیں ہیں، چاہے کتنی ہی بڑی بڑی باتیں کریں۔ اکثر آپ یہ دیکھیں گے جو اس طرح اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہیں وہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، ان کی باتوں سے لوگ متاثر ہو کر ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں سے اگر میں یہ گزارش کروں کہ اگر آپ نے 1 کروڑ روپے انویسٹ کرنے ہوں اور کوئی لچھے دار باتیں کرے تو کیا صرف باتیں سن کر 1 کروڑ اس کے حوالے کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ آپ پوری انویسٹیگیشن کریں گے، بھئی 1 کروڑ کا معاملہ ہے اور یہاں پہ پوری آخرت کا معاملہ ہے۔ 2-4 جملوں سے متاثر ہو کے آدمی اپنی آخرت کو کسی کے حوالے کر دے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس لیے اچھی طریقے سے واچ کریں۔ اچھا، اب اگر بالفرض آپ یہ کہیں کہ کوئی بہت دور ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے، اب اس کے پاس کیسے اس کی صحبت میں بیٹھیں؟ تو کسی بھی ذریعے سے کم از کم آپ اس کو جان تو سکتے ہیں نا، اس کی اسپیچز سنیں، آپ اس کی کوئی تحریر وغیرہ آپ پڑھیں، اس سے اندازہ کریں کہ بھئی کس قسم کی تحریر ہے، کس قسم کی اس کی گفتگو ہے، یہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، نہ آپ نے اس کی کوئی تحریر پڑھی نہ اس کی گفتگو پڑھی، تو پھر صرف سنی سنائی باتوں سے
اجتناب کریں، اپنے اطراف میں دیکھیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائیں گے، ان کی آپ بیعت کریں۔ یہ تو ہے پیر کی شرائط۔ اور کامل تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جو مطلب بہت زیادہ پھر اپر لیول پر آ جاتا ہے کہ وہ خود بھی ماشاءاللہ صحیح العقیدہ ہوتا ہے اور دوسروں کے عقائد بھی بہت اچھے درست کرتا ہے اور اس پہ بڑی محنت کرتا ہے، وہ خود باعمل ہوتا ہے، اپنے مریدین کو باعمل بناتا ہے، اس کی نگاہ مریدوں کی جیب پر نہیں ہوتی، ان کی آخرت پر ہوتی ہے۔ وہ اس مرید کو قریب کرتے ہیں کہ جو واقعی ہدایت کا متمنی ہوتا ہے، اسے قریب نہیں کرتے جس کی جیب بھاری ہوتی ہے اور غریبوں کو دھکے دے کے نکال دیں۔ اور پھر وہ اپنے جو قریب لوگ ہیں جب تک وہ باعمل نہیں ہو جاتے اس کو سکون نہیں ملتا ہے، پہلے انہیں فنا فی الرسول کے مقام، پہلے فنا فی المرشد کے مقام تک پہنچاتا ہے، پھر فنا فی الرسول، اور پھر فنا فی اللہ کے مقام تک وہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے پیر کامل۔ لیکن ہمارے ہاں یہ تین جو مقامات تھے کہ فنا فی المرشد، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، اب تو ان کو بھول ہی جائیں، اب فنا فی المرشد کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے۔ پیر چاہتا ہے کہ بس میرے گرد پبلک جمع رہے، باقی فنا فی الرسول کا مفہوم شاید بہت سارے پیروں کو خود نہیں پتہ ہوگا۔ میں کامل پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، باعمل پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ڈبے قسم کے پیر جو ہوتے ہیں یہ اسی قسم کے ہوتے ہیں، یا بعض ایسے ہوتے ہیں جو ناقص قسم کے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ فنا فی الرسول کا مقام دلوانے کے لیے مرید پر کس طرح محنت کرنی چاہیے۔ اور پھر فنا فی اللہ کا مقام یہ تو تقریباً اب مفقود ہی ہو چکا ہے، کیونکہ اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو کس طریقے سے مقبول کرنا ہے اور کیسے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ روح زمین اس سے خالی ہو گئی ہے، لیکن بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو واقعی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مرید کو یا مریدنی کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ ان تمام باتوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اب سوالات لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ سینے کے بال اگر کسی کے کافی زیادہ ہوں مرد کے تو اس کو صاف کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے اگر مرد کے جسم پر زیادہ بال ہوں تو ان کو صاف کرنا مستحب ہے، افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے زیادہ بال ہوں گے غسل وغیرہ میں پانی اتنا ہی زیادہ استعمال ہوگا، اس لیے وہ فقہا نے فرمایا اگر سینے وغیرہ پہ کسی کی پشت پہ بھی بال ہوتے ہیں، بازوؤں پہ بال ہوتے ہیں تو وہ اس کو صاف کروا سکتے ہیں، اور جتنا مطلب زیادہ بال ہوں گے ان کو صاف کروانا اتنا ہی مستحب ہوگا، کیونکہ پانی وغیرہ اتنا ہی کم استعمال ہوگا، لہٰذا بالکل صاف کروا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کچھ منع نہیں ہے۔ قسطوں پر سامان لینا شرعاً درست ہے اگر ایک نوعیت یا ایک صورت متعین کر لی جائے۔ مثلا دکاندار یہ کہتا ہے جی نقد لیں گے تو 1 لاکھ کی اور ادھار لیں گے تو 1.5 لاکھ کی، تو پہلے آپ کوئی ایک صورت متعین کر لیں گے، ٹھیک ہے میں نقد لیتا ہوں یا میں ادھار لیتا ہوں۔ یہ متعین کرنے کے بعد پھر آپ بالکل لے سکتے ہیں۔ اگر اس نے کہا نقد 1 لاکھ ادھار 1.5 لاکھ، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ نے متعین نہیں کیا تو یہ سودا نہیں ہوگا، لیکن ایک صورت آپ متعین کر لیں۔ اب مثلا آپ نے قسطوں والی کی تو یہ بالکل صحیح، آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات کنڈیشنز تھوڑی غلط قسم کے لگا لیتے ہیں۔ جس بھی دکاندار سے آپ قسطوں پر کوئی شے لینا چاہیں، موٹر سائیکل یا اور چیز، تو اس کی جو ٹرمز یا کنڈیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، شرائط ہوتی ہیں، وہ اپنے قریبی کسی اچھے مستند اہل سنت کے مفتی صاحب کو چیک کروا لیں کہ بھئی دیکھیے اس میں جو شرائط لکھی ہیں اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے، اگر وہ یس کہہ دیں تو پھر آپ اس پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ مختلف قسم کی شرائط اپنے پاس سے لگا دی جاتی ہیں، جن میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان شرائط کی وجہ سے یہ سودا ہی فاسد ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو بیع فاسد کہتے ہیں، اور بیع فاسد کرنے والا اور کروانے والا یعنی خریدنے والا بیچنے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں، اور اس کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا اس کو پہلے تھوڑا سا آپ معلومات کروا لیں۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات موبائل میں بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو ہم ایڈوانس لیتے ہیں اور اس پر تھوڑا سا چارج وہ لوگ کاٹتے ہیں، تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں یہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اصل میں آپ کو کوئی مال تو نہیں دے رہے کہ اس پر آپ بلا عوض کے اس کے اوپر کوئی چیز آپ ان کو دے رہے ہو، بلکہ وہ اصل میں اپنی سروس فری میں آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، فری میں سروس، کہ 10 منٹ آپ ہماری سروس کو یوز کر سکتے ہیں، ہماری اس کو لائن کو یوز کر سکتے ہیں، اور عام حالات میں ہم اس کے مثال کے طور پر 10 روپے ہی لیتے، لیکن چونکہ ہم آپ کو ابھی ادھار میں اس کو یوز کرنے دے رہے ہیں تو ہم اس کے سروس چارجز 12 روپے لیں گے، تو اس میں سود کا عنصر نہیں ہے، بلکہ آپ اصل میں اجارہ طے کر رہے ہیں، آپ ان کی شے کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کے آپ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ بظاہر ہم کارڈ خریدتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کارڈ کیا ہے، اس کو آپ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اصل تو آپ ان کے سروس لیتے ہیں اور اس سروس کے چارجز دے رہے ہیں۔ اب وہ چارجز نقد بھی دے سکتے ہیں اور ادھار بھی دے سکتے ہیں،
جب نقد دیتے ہیں تو نقد آپ کالنگ کارڈ لے لیتے ہیں، اور ادھار جب آپ لے رہے ہیں تو اس کی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر آپ مجھے نقد روزانہ کے پیسے دیں گے میری مزدوری کے تو میں اتنے لوں گا، اور اگر 1 مہینے کے بعد دیں گے تو زیادہ لوں گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے آپ نے طے کر لی، ان کو آپ کو پہلے پتہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کی شرعی حیثیت ہمارے نزدیک بالکل جواز والی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر روڈ پر شارع عام ہے، ٹریفک چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں اور کوئی جناز گاہ نہیں ہے تو کیا جنازہ مسجد میں ادا کرنا شرعاً درست ہے؟ دیکھیں ویسے فقہ حنفی کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ کی ادائیگی مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ چاہے جنازہ باہر رکھا ہو، باقی سب نمازی وغیرہ اندر ہوں، یا امام صاحب کچھ نمازی باہر ہیں، جنازہ باہر ہے، باقی مقتدی مسجد کے اندر ہے، یا جنازہ بھی مسجد کے اندر رکھا ہوا ہے، ہر صورت میں مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ لیکن اگر باہر پرابلم ہے جیسے شارع عام ہے یا بہت شدید قسم کی دھوپ ہے، کیونکہ شارع عام پہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جنازہ رکھتے ہیں ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اور لاکھ ہزاروں لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا لازم آتا ہے۔ اسی طرح بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، یا پھر جیسے باہر کے ملکوں میں ہے کہ آپ باہر روڈ بلاک بالکل بھی نہیں کر سکتے اور جنازہ گاہ بھی نہیں ہے، ایسی تمام صورتوں میں مسجد میں جنازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر باہر جنازہ گاہ موجود ہے، آپ دوسرے مقام پہ آرام سے کر سکتے ہیں، تو پھر مسجد میں نہ کیا جائے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا مسجد کی بجلی سے موبائل چارج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو لوگ مسجد کے اندر چندہ دیتے ہیں وہ مسجد کی تعمیر اور مسجد کے انتظامات کے سلسلے میں دیتے ہیں تاکہ نظام مسجد آرام سے چلتا رہے، اور موبائل چارج کرنا یہ نہ تو تعمیر مسجد کا کوئی شعبہ ہے اور نہ مسجد کے انتظامات سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے لیے لوگوں نے چندہ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو اضافی طور پہ موبائل چارج کرے اسے چاہیے کہ جتنی دیر چارج کیا ہے اتنا اندازہ کر کے وہ پیسہ متولی کو دے، کیونکہ وہ بجلی مسجد کے نمازیوں کے استعمال کے لیے، آپ پنکھا چلا لیں، آپ مشین جو ہے مطلب یہ مائک وغیرہ ہے ان کو یوز کر لیں، پانی کی موٹر چلا لیں، اس لیے وہ پیسہ لوگ دیتے ہیں تاکہ بجلی ان کاموں میں صرف ہو، اور جن کاموں میں آپ صرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی موبائل چارج کرنا، اس کے لیے لوگوں نے پیسہ نہیں دیا، لہٰذا اس کو نہیں کر سکتے، اور کریں تو اتنی پیمنٹ آپ کو دینی ہوگی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کلون کے ذریعے جو جانور وغیرہ مطلب پیدا کیے جاتے ہیں آپ کہہ لیں، اور پھر ان کو بڑھایا جاتا ہے، بڑا کیا جاتا ہے، ان کی قربانی کا کیا حکم ہے اور ان کو کھانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں کلوننگ کے ذریعے جو کچھ آپ حاصل کرتے ہیں بہرحال وہ ایک جاندار ہوتا ہے، طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، جو قدرت کا ایک نظام ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر آپ تھوڑا سا غور و تفکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرا نظام نہ رکھا ہوتا تو وہ کیسے تخلیق کر پاتے؟ تو لہٰذا بہرحال وہ بھی ایک جانور ہے اور زندہ جانور ہوتا ہے اور بالکل عام جانور کی مثل ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی کا، لیکن ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے اور اسے کھانا بھی شرعاً جائز ہے۔ جیسے آپ یہ جو مرغی ہوتی ہے جس کو ہم ولایتی مرغی کہتے ہیں، سفید جو آپ کھا رہے ہیں یہ مرغیاں، تو یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ چند ہفتوں کے اندر عام طور پہ دیسی مرغی جو 2 مہینے میں بڑھے گی یہ 1 ہفتے میں بڑھ جاتی ہیں یا 15 دن میں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ان کو ایسی فیڈ دی جاتی ہے کہ تیزی کے ساتھ وہ بڑھتی ہیں اور پھر وہ ہمارے کھانے کے قابل ہو جاتی ہیں، اور پھر اس طرح ہماری ایک بہت بڑی غذائی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر بھی کوئی قدرتی نظام جو عام طور پہ عادی طور پہ قدرتی نظام جاری و ساری ہے اس کے تحت تو نہیں بڑھ رہی، ایک مصنوعی سسٹم سے ہم اس کو تیزی کے ساتھ بڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ہے، تو اس لیے بہرحال اس کی قربانی بھی شرعاً جائز ہے۔ اگر آپ نے بھیڑ کلوننگ کے ذریعے بنا لی ہے اور وہ بالکل صحیح سالم ہے، تمام قربانی کے جانور کی شرائط اس میں موجود ہیں، عمر وغیرہ اس کی جیسے 1 سال کے قریب ہے اور اس کے علاوہ کوئی عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے اور زندہ بھی ہے، تو اس کو کھا بھی سکتے ہیں اور اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کویسچن کیا گیا کہ اگر کوئی نماز میں رکوع یا سجود کرنا بھول جائے، کوئی ایک آدھ سجدہ بھول جائے اور پھر نماز کے دوران ہی یاد آ جائے تو کیا کریں، اور اگر نماز کے بعد یاد آیا تو کیا کریں؟ دیکھیں ہو سکتا ہے کبھی کوئی آدمی کسی اور طرف بہت زیادہ متوجہ ہو تو رکوع نکل جائے یا سجدہ کو ایک نکل جائے، اگر اگلی رکعت میں یاد آ جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس کو ادا کرے، یعنی جیسے 1 رکوع ہے تو 2 رکوع کریں وہ، اور اس رکوع کی گویا کہ قضا آپ ادا کر رہے ہیں،
اور آخر میں پھر اس سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر 2 سجدے بھول گئے ہیں مثال کے طور پر، تو ایک سجدہ بھول گئے ہیں تو پھر لاسٹ میں 3 سجدے کر لیں، تاکہ وہ ایک سجدہ گویا کہ دوسری جگہ ادا کر لیا اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ کیونکہ جو فرض یا کوئی واجب ہو اور اس کو اس کے محل سے ہٹا کر ادا کیا جائے، جس جگہ اس کو ادا کرنا تھا، جس وقت ادا کرنا تھا، اس وقت سے ہٹا لیں، اس جگہ سے ہٹا لیں، تو آخر میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، لہذا سجدہ سہو کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک جو دوسری صورت آپ نے بتائی کہ نماز سے فارغ ہو گئے، پھر یاد آیا، ذہن میں آ رہا ہے کہ رکوع نہیں کیا تھا یا سجدہ نہیں کیا تھا، اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ نے جیسے سلام پھیرا، اب یاد آیا یا آپ نے سلام پھیر لیا ہے، وہیں بیٹھ کے کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ اٹھ کے چلے نہیں ہیں، کسی سے دنیاوی گفتگو نہیں کی ہے، کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے، اگر اس دوران یاد آ گیا تو پھر آپ اسی پر اپنی پرانی نماز کی بنا کر سکتے ہیں، یعنی آپ کھڑے ہو جائیں، وہ رکوع یا سجدہ کریں، پھر اتحیات پڑھیں اور پھر 2 سجدہ سہو کریں، پھر اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھ کے اپنے نماز کو کمپلیٹ کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے سلام پھیر کر چل پڑے، آپ نے کسی سے گفتگو کر لی، کچھ کھا پی لیا، لیٹ گئے آرام سے، تو پھر یہ اب وہ سمجھ لیں پہلے والا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب آپ کو نئے سرے سے وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس لیے نماز کے بعد یہ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ نماز کے منافی کوئی کام تو نہیں سرزد ہو گیا، اگر ہو گیا یہ منافی مینس خلاف، تو پھر آپ اس کو نئے سرے سے نماز پڑھیں گے، اور اگر نماز کے منافی یا خلاف کسی کام سے پہلے یاد آ گیا، اگرچہ سلام پھیر لیا ہے، تو آپ اس نماز کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ نفل کن اوقات میں پڑھنا منع ہے؟ یہ کافی سارے اوقات ہوتے ہیں، 3 تو مشہور وہی ہیں، ایک طلوع آفتاب ہے، ایک غروب آفتاب ہے اور ایک زوال آفتاب۔ اس میں تو کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ نماز سنت فجر کے علاوہ باقی جو بھی نوافل اگر اقامت ہو چکی ہو فرض کی، تو کوئی بھی سنت اور نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سنت فجر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر جماعت قائم ہو گئی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ میں سنن فجر پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، چاہے سلام سے پہلے اتحیات میں مل جاؤں گا تو پھر پہلے آپ سنت پڑھیں، پھر فرض میں شامل ہوں۔ لیکن اگر یقین ہے کہ امام صاحب سلامی پھیر دیں گے، جماعت نکل جائے گی، تو پھر یہ آپ سنت چھوڑ دیں، اب جماعت میں شامل ہوں۔ ورنہ باقی جتنی بھی سنن نوافل وغیرہ ہے، اقامت اگر شروع ہو گئی تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے دوران خطبہ نفل پڑھنا منع ہوتا ہے، یوں ہی اگر فرض کا وقت تنگ ہو تو نفل پڑھنا منع ہوتا ہے۔ تو یہ چند، اور اسی طریقے سے آپ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو سنت فجر کے علاوہ کوئی نفل نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک طلوع آفتاب مکمل طور پر نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر عصر کا وقت شروع ہو گیا، آپ نے عصر کے فرائض پڑھ لی ہوں، فجر میں تو وقت کا اعتبار ہے کہ جیسے فجر کا وقت شروع ہوا نوافل وغیرہ کوئی نہیں پڑھ سکتے، لیکن عصر میں اگر عصر کا وقت شروع ہوا تو آپ نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر عصر کے فرائض ادا کر لیے تو اس کے بعد بالکل آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر عید کا دن آ گیا ہے تو گھر میں عید کی نماز سے پہلے نہ گھر میں نفل پڑھ سکتے ہیں نہ مسجد میں، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں نفل پڑھنا منع ہوتا ہے، پھر آپ گھر پہ جا کے بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزوں کو تھوڑا سا دھیان رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ اختلاف علماء ہو جائے، اگر صحیح العقیدہ علماء میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اختلاف کس نوعیت کا ہے۔ اگر تو علمی اختلاف ہے، جیسے کہ فقہی مسائل میں اختلاف، تو یہ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مابین بھی رہا ہے، جو حدیث سے شغف رکھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے۔ ترمذی وغیرہ اٹھا کے پڑھ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مسئلے میں صحابہ کرام میں بہت زیادہ اختلاف رہا ہے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ دیکھیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں فقہی مسائل میں اختلاف رکھتے تھے، بلکہ خود امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، پھر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، ان میں بھی آپس میں اختلاف رہا ہے۔ فقہی اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں عوام کسی ایک اگر علماء عالم کا اتباع کر رہی ہے تو وہ بالکل کر سکتی ہے، لیکن عوام کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو برا بھلا کہے۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل کے مسائل میں لے لیں، اگر ایک عالم ویڈیو کے جواز کا قائل ہے کہ ویڈیو بنا سکتے ہیں اور دوسرا اس کو منع کرتا ہے، تو علماء میں بھی یہ ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام میں تھا کہ فقہی اختلاف ہوا تو یہ تو ایسا تو نہیں کہ دست و گریبان ہو گئے تھے۔ تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں یہ جملے کہتے ہوئے کہ وہ علماء
جو فقہی مسائل میں ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ فقہی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اپنی رائے کو زبردستی دوسرے پر مسلط کرنا یہ کبھی بھی ہمارے اکابرین کا شیوا نہیں رہا ہے۔ تو جب علماء کو منع کیا گیا کہ فقہی مسائل میں اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں ایک دوسرے پہ شدت سختی وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں، تو عوام کو کس بات کی اجازت ملے گی؟ اس لیے عوام کو بالکل کسی ایک کی آپ اتباع کر سکتے ہیں، لیکن اس فقہی اختلاف کی وجہ سے کسی اور عالم سے سلسلہ عقیدت منقطع کرنا یا معاذاللہ ان پہ بیڈ کمنٹس وغیرہ پاس کرنا، ان کو ان پہ اور الٹی سیدھی کیچڑ اچھالنا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں جن عالم کی آپ اتباع کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے اور اس میں آپ پھنسیں گے۔ ایک ہم سے کویسچن یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول گیا حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل گیا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بھولنا دو طرح ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا آپ کام کر رہے تھے اس میں آپ مشغول ہوئے اور آپ بھول گئے، مثال کے طور پہ آپ پڑھ رہے تھے، آپ کوئی اپنے گھر کا کام کر رہے تھے، مہمان گھر میں آ گئے تھے، توجہ نہ رہی، اور یہ زندگی کا کوئی ایک آدھ دفعہ واقعہ ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، پھر بھی احتیاطاً توبہ کرے اور قضا نماز ادا کرے۔ اور اگر مشغولیت اس قسم کی تھی کہ آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کرکٹ کے میچ دیکھ رہے تھے، فضولیات میں کسی اور میں لگے ہوئے تھے، اس وجہ سے نماز بھول گئی، تو پھر شدید قابل گرفت ہیں کہ انہوں نے توجہ کیوں نہیں کی، اس پہ کامل توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اس قسم کے معاملات سے اجتناب کریں۔ ہم اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، ہمیں میل کرنا چاہیں تو آپ میل کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہاں پہ کال نہیں مل پاتی اور ارجنٹ کوئی کویسچنز ہوتے ہیں تو آپ بالکل میل کر سکتے ہیں، ہم جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میزبان کو اجازت دیں، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دین کی دولت سے مزین فرمائے اور اسے دوسروں تک بعینی ہی عافیت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔